الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے اس ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس کی ساری امت کی خیر فرمائے اور ساری امت کی بخشش فرمائے اور درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک بڑی زبردست جو ہے نا جی حضور علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات جو ہے ان کی لکھی ہوئی میرے سامنے آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا دنیا کے اندر آ کر لیا ہوا ایک سانس، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سانس لینا اور ولی اللہ کی پوری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور داتا صاحب دیکھ لیں جی کہ وہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی ساری زندگی جو ہے، یعنی ساری زندگی میں انہوں نے کتنے سانس لیے ہوں، تو ساری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے برابر ان کی ساری زندگی نہیں ہو سکتی۔ کوشش تو میں اپنی طرف سے پوری کرتا ہوں کہ ولاگ صحیح طریقے سے بنے، آواز بھی آپ تک صحیح طریقے سے پہنچے، لیکن وہ کچھ اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ آواز کٹ جاتی ہے۔ تو کل مطلب ہے کہ یہ مائک وغیرہ نہیں لگایا گیا تھا، تو وہ پچھلے ولاگ کے اندر جو ہے نا جی ہوا بھی وہ مطلب اس کی آواز آ رہی ہے، تو بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں۔ چلیں اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بات پہنچ جانی چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے، اور آپ بھی مہربانی فرمائیں اور کمنٹس کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ مجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ میرا پیغام الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور داتا گنج بخش حضرت علی بن عثمان الحجویری فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا لیا ہوا ایک سانس اس کے برابر ولی کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، جتنا کوئی بڑا فقیر، یعنی وہ سرکار کی ذات اقدس سے پہلے آیا ہو یا بعد میں آیا ہو، اور یہ یاد رکھیے یہ میں وضاحتیں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ جو لب لباب ہوتا ہے، جو نچوڑ میں مجھ سے نکلتا ہے، تو پھر میں وہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یوں فرمایا جاتا ہے کہ فقط ایک ہی مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط ایک ہی مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جتنی کائنات بنائی ہے، جتنا بھی یہ سسٹم بنایا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے
تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ایک تو میں آپ کی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، یہ آپ حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں تو یہ شعر سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ گنج بخش جو یہاں جو خزانے کا ذکر ہو رہا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ داتا صاحب خزانہ عطا کرتے ہیں۔ گنج بخش یعنی خزانہ دینے والے، گنج بخش فیض عالم، پوری دنیا فیض پا رہی ہے، مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا اظہار ہے، یعنی حضور داتا صاحب کی طرف اشارہ کر کے، میں نہیں کہہ رہا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں، فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ تو یہ جو گنج جس کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو یہ یاد رکھیے، یہ اس سے مراد یہ دنیاوی ہیرے جواہرات، مال و دولت، یہ ڈالر، یہ پیسے، یہ دنیا کے جو مطلب آسائشیں ہیں، یہ خزانہ مراد نہیں لیا گیا، بلکہ اس سے مراد وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کنت کنزن مخفین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میری پہچان ہونی چاہیے، تو پھر میں نے جو ہے نا جی اپنے اظہار کے لیے جو ہے نا جی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے نور کو ظاہر فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑی انسان اگر توجہ کر لے نا تو یہ باتیں وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے، اور ضرور بندے تک یہ ساری باتوں کی وضاحت پہنچ جاتی ہے۔ کچھ لوگ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، کچھ لوگ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی فقراء کو، کئی فقیر درویش لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑی قسم پرسی کے اندر حالت گزر رہی تھی۔ تو ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس میرا بہت زیادہ بیٹھنا اٹھنا تھا، تو ان کا سلسلہ یہ تھا کہ اپنی ذاتی ملکیت کے اندر 2 دکانیں تھیں، اور وہ ایک شہر کے مین مطلب ہے کہنا ایک مین جگہ پر بڑی زبردست اور بڑی قیمتی پراپرٹی تھی۔ تو ایک ٹائم آیا کہ وہ جو ہے نا وہ دکانیں ان کی بک گئی، تو کوئی بیٹھنے والا ان کے پاس جب بیٹھا تھا تو عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو وہ فرمانے لگے یار وہ مالک ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے روڈ کے اوپر نہیں بٹھا دیا، چلو یہ مجھے کرائے پر تو دکان مل گئی ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ چاہتا تو فٹ پاتھ پہ بھی بٹھا سکتا تھا، ایسی قسم پرسی بھی بنا سکتا تھا کہ کرائے پر دکان لینے کی طاقت بھی نہ ہوتی، تو یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو اب اس نے چونکہ مجھے کرائے کی دکان میں بٹھا دیا ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں، میں اس کی ذات پر اس کی جو ہے نا جی اس کی یوں سمجھ لیں اس کی میں شکایت نہیں کرتا، میں اس پر راضی ہوں کہ یہ بھی اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ چلیں کرائے کی دکان کے اندر بھی بٹھا دیا۔ تو یہ ساری بات یہ جو میں نے چھیڑی ہے یا جو میرا کہنے کا مقصد ہے، جب حضور داتا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ولی کی پوری زندگی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی، تو بھیا تیری اور میری زندگی تو اور میں کس ماؤ شمار کے اندر ہے؟ دیکھیں نا، ولی ایک اس ذات کو کہتے ہیں جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے، جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کو اس سے محبت ہو جائے، اس کو ولی کہتے ہیں، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ جس کو اپنے راز عطا فرماتا ہے، جس کا سینہ کھول دیتا ہے،
جس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اس کی پوری زندگی ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، بے جھجک آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضور داتا صاحب نے اس بات پہ مہر لگائی ہے، تو یہ مطلب ہمیں ماننی پڑے گی اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ ماننے نہ ماننے کی بات اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو پھر یہ تو تکرار، یہ ساری چیزیں ہی ختم ہو جاتی۔ پھر بندے کو جو ہے نا جی، اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے تحت جو ہے نا جی مان لینا چاہیے، پھر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور داتا صاحب وہ ہستی ہیں کہ جب وہ خواجہ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن کا مزار جو ہے نا جی داتا صاحب کے بالکل بغل کے اندر، ان کے پہلے جو خلیفہ ہیں جن کا مزار ہے، تو یہ ایک بہت بڑے جادوگر تھے۔ تو ان کا جو مطلب کہ نا، انہوں نے ایسا کیا کہ یہ فضا کے اندر اڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب فضا کے اندر اڑ رہے تھے، قصہ بہت زیادہ لمبا ہے، میں ولاگ کے اندر اس چیز کو نہیں سمیٹ سکتا، لیکن میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے میرے احباب جتنے بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ اڑتے ہوئے فضا کے اندر آئے، تو حضور داتا صاحب نے اپنے نالین کو، اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو اتار کے لے آؤ۔ تو وہ جا کے جوتے ان کو لگنا شروع ہوئے، اور وہ جو مطلب شخص تھا وہ زمین کے اوپر آ کے آپ کے قدموں کے اندر گر گیا، معافی مانگی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور حضور داتا صاحب کا پہلا خلیفہ بھی بنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب ایمان لے آتا ہے، پھر دست بستہ بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ہر ان کی کہی ہوئی بات کو مانتا چلا جائے۔ ان کے ماننے والے کوئی بات کر رہے ہوں، یا ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کوئی بات ہم تک پہنچے، بنفس نفیس ان کی ذات اقدس کی کوئی بات ہم تک پہنچے، یعنی یوں کہہ لیجئے قرآن و حدیث کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ ادھر ادھر جو ہے نا جی، یہ سائڈیں لگانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا، ماننے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ میں نے جو شعر پڑھا ہے نا کہ فقط ایک ہی مقصد ہے ان اعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جتنا کائنات کے اندر جتنا پھیلاؤ ہے، یہ 14 طبق جو بنائے گئے ہیں، 14 طبق، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی شان دکھانے کے لیے ہے، کہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے کیا کیا کچھ، کتنی بڑی کائنات ہم نے اپنے محبوب سے محبت کے اظہار میں بنا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے، اس کو کوئی زمین کی ضرورت ہے؟ اچھے بھلے سمجھدار مطلب میرے کئی مطلب توحیدی ہیں جو مجھے سننے والے ہیں، جو مطلب وحدت سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان کی ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے بیٹا اگر آپ خانہ کعبہ چلے جاؤ اور غلاف کعبہ کو اٹھا کے دیکھو، تو آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار کی اینٹیں نظر آئیں گی، اور اللہ کرے آپ کے لیے دروازہ کھل جائے، اگر دروازہ کھل جائے اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اندر بھی میرے رب کریم نے یہ وعدہ نہیں کیا کعبے میں میں بیٹھا ہوں، اس کو جو ہے نا نصف یہ ضرور حاصل ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، تجھ سے بڑھ کر میرے ایک مومن امتی کی عزت و عزت ہے، یا اس کا احترام ہے، یا اس کا یعنی میرے مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال جو میری بات کو سمجھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے۔
جب کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں کرنا، کیونکہ ہم مان چکے، کلمہ پڑھ چکے، دل سے تصدیق کر دی، زبان سے کلمہ پڑھ دیا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب جو جو چیز ان سے نسبت کرتی جائے گی، اس ذات اقدس سے جو جو چیز نسبت کرتی جائے گی، تو ہمیں وہاں سر جھکانا ہے، ہمیں وہاں پیار کرنا ہے، اور ہماری توجہ ساری زندگی کی ابتدا اور انتہا جو ہے مرنے تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، جب ہوش سنبھالا، یا بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب شیر خاری کے عالم میں بھی ہوش میں ہی ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، کوئی کہتا جی جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے جی کہ میں تو 18 سپاروں کا حافظ ہوں، کیونکہ میری والدہ 18 سپاروں کی حافظ تھی۔ تو اس طرح کی آپ کو روایات ملیں گی، اور یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے یہ غور کریں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہر وہ چیز جو اس ذات سے نسبت رکھتی ہے، ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، اس کی تابع داری کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ اور اس میں دو بڑے نام آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نام آتا ہے اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ یار شان نزول دیکھ لو آیت کریمہ کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ 40 دن تک مسلسل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مولا علی علیہ السلام کے کاشانہ اقدس دروازہ مبارک پر صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کے یہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے۔ کیوں پڑھتے رہے؟ اور 40 دن تک پڑھتے رہے، تو یہ کیا تھا؟ تو میرے بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، جتنے بھی آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، آپ سے محبت کرنے والے کوئی فقیر مسکین درویش لوگ جو پہلے سے تھے، آج کے دور کے اندر ہوں، ہمیں ہر اس چیز سے، ہر اس شخصیت سے محبت کرنی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تابع دار ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، جیسے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے ہمارا جو مقصد حیات ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے نا جی، وہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف رخ کرنا ہے، اور ان کو محبوب جاننا ہے، اور ان کی زیارت سے مشرف ہونا ہے۔ جیسے کہا نا جی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یقین کریں اگر اسی شعر کی وضاحت کے اندر میں پڑھ جاؤں نا تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ یعنی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، یعنی یہ وہ ذات ہے، وہ چہرہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، نہ کسی کی بزم خیال میں۔ اور آگے کہا نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ بھی ایسا اور نہیں بنائے گا، اللہ بھی ایسا اور نہیں ظاہر کرے گا، کیونکہ بس یہ بڑے بڑے سوالات ہو چکے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو چکے ہیں، ہمیں اپنا رخ سرکار کی ذات کی طرف کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ وہ جیسے کہا نا جی کہ چو سوئے من گزر آری، من مسکین ناداری، چو سوئے من گزر آری،
من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔